درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج رمضان کی 17 تاریخ ہے اور اسلامک ہسٹری میں اس تاریخ کی بڑی اہمیت ہے۔ 2 ہجری یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ رمضان کی 17 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا جب جنگ بدر ہوئی۔ یہ اسلامک ہسٹری کی پہلی جنگ تھی اور جب بھی یہ تاریخ آتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے کو، غزوہ بدر کو سنیں اور اس کے بارے میں جانیں۔ اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ یوم الفرقان یعنی وہ دن جس نے حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی، حق اور باطل کے درمیان ایک بارڈر کھینچ دیا کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے۔ تو اسے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس تاریخ کو۔ رمضان کے روزے فرض ہوئے شعبان کے مہینے میں، دوسرا سال تھا ہجرت کا، اور ٹھیک اس کے 1 مہینے بعد ہی یہ جنگ ہوئی تھی۔ یعنی پہلا رمضان تھا اور پہلا رمضان تھا جس میں مسلمان روزے رکھ رہے تھے، اور اسی پہلے رمضان میں 17 تاریخ کو یہ جنگ لڑی گئی۔ بدر مدینہ شریف سے تقریباً 80 مائلز کی دوری پر ایک جگہ ہے، اور اس زمانے میں وہاں ایک کنواں ہوتا تھا، اس کنویں کا نام بدر تھا۔ ایک بدر نامی شخص نے وہ کنواں کھدوایا تھا، اور اس زمانے میں بڑی پانی کی اہمیت تھی۔ آس پاس کے جو علاقے تھے وہ اس کنویں سے سیراب ہوتے تھے، تو آس پاس کے جو علاقے تھے، جو دیہات تھے، ان کو بھی بدر کہا جانے لگا تھا، اور اسی کنویں کے نام کی وجہ سے اس جگہ کا نام بھی بدر پڑا، اور یہ جو جنگ لڑی گئی وہاں پر اس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنگ کا تذکرہ نام بنام قرآن میں فرمایا، اور فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، جب تم کمزور تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تمہاری مدد فرمائی، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فرمایا کہ تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ایسی مدد فرمائی کہ تم اس جنگ میں فتح یاب ہوئے، تم اس جنگ کو جیت گئے۔ اور واقعی جب آپ دیکھیں گے جو نقشہ تھا جنگ کا، وہ ایسا تھا کہ مسلمان گنتی کے 313 تھے، ان کے پاس 2 اونٹ، 8 تلواریں، 60 سے 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے اور 8 تلواریں تھیں، کچھ زرہیں تھیں، کھانے کا بھی نہیں تھا صحیح سے۔ لیکن سامنے جو دشمن کی فوج تھی اس کا عالم یہ تھا کہ وہ 1000 کے آس پاس تھے، ان کے پاس 100 سے زیادہ گھوڑے تھے، 700 سے زیادہ اونٹ رکھے ہوئے تھے، تلواروں کی گنتی نہیں تھی، دوسرے ہتھیار بھی ان کے پاس موجود تھے، کھانے کی اتنی فراوانی تھی اور اتنا کچھ کھانے کا تھا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہر ٹائم جو ہے وہ گوشت ہی چل رہا ہے ان کے یہاں۔ اتنا طاقتور دشمن اور اتنی مضبوط فوج کے سامنے یہ مسلمانوں کی چھوٹی سی ٹکڑی، چھوٹی سی جماعت، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی یہ مسلمان اس جنگ کو جیت گئے۔ تو یہ جنگ جو مسلمانوں نے جیتی اور مسلمان فتح یاب ہوئے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے۔ اسی سے اندازہ لگ گیا کہ ہم کسی بھی میدان میں اگر کامیاب ہوتے ہیں تو کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ کوشش ہماری ہو سکتی ہے، محنت ہماری ہو سکتی ہے، جد و جہد ہماری ہو سکتی ہے، لیکن کامیابی دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بات کلیئر کر دیا کہ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی جب تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس قابل بنا لیں کہ مدد ہمارے پاس آئے، اور اللہ نے وہ شرط بتائی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم ہی اوپر رہو گے، تم ہی بلند و بالا رہو گے، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم کامل مومن ہو۔ تو کامل مومن ہونا یہ ضروری ہے، اور
جو صحابہ کی جو جماعت تھی وہ کامل مومنوں کی جماعت تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئی اور یہ کامیاب ہوئے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جماعت کامل مومنوں کی جماعت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سٹیپس میں یہاں پر بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ پہلا جو تھا وہ یہ کہ جو کفار زیادہ دکھائی دے رہے تھے، مسلمان کم تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظر میں کفاروں کی تعداد کم کر دی۔ جب مسلمان کفار کو دیکھتے ہیں تو ان کو کم دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنے بغل والے ساتھی سے کہا کہ ان کی گنتی کتنی ہوگی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے لگتا ہے 70 کے آس پاس ہوں گے یہ لوگ۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھی نے کہا نہیں 100 کے آس پاس ہے، لیکن کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 کے آس پاس۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کی نظر میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم کر دی تھی۔ تو اتنی کم کر دی تھی کہ ابو جہل نے کہا کہ اتنے لوگ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ان کو تو رسیوں میں پکڑ کے باندھ لو، ان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو رسیوں میں پکڑ کے باندھ لو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی سورہ توبہ کے اندر، سورہ انفال کے اندر، فرمایا اذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم لیقضی اللہ امرا کان مفعولا والی اللہ ترجع الامور۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری نظر میں کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی اور کافروں کی نظر میں تمہاری تعداد کم کر کے دکھائی، حکمت کیا تھی؟ مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا تاکہ مسلمان گھبرا نہ جائیں کہ سامنے بہت زیادہ لوگ ہمارے موجود ہیں، ہم لڑ نہیں سکتے ہیں، اور کافروں کی نظر میں مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی تاکہ کافر جو ہے مسلمانوں کو زیادہ دیکھ کر کے بھاگ نہ کھڑے ہوں، یہ لڑیں یہاں پر اور یہ جنگ ہو تاکہ جو حق اور باطل ایک دوسرے سے جدا ہو جائے اور الگ ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ اس کا فیصلہ ہو کر کے رہے، پورا ہو کر کے رہے، تاکہ حق اور باطل کے درمیان جو ہے ہمیشہ کے لیے امتیاز ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مدد اس طرح سے فرمائی کہ تعداد کو کم کر دیا۔ دوسری مدد یہ کہ جیسے جنگ شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد دگنی کر دی کافروں کی نظر میں، اور فرمایا یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ وہ لوگ اپنے سامنے مسلمانوں کو دو گنا دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑائی سے پہلے تو کم دکھائی دے رہے تھے، جنگ شروع ہوئی تو ڈبل دکھائی دے رہے ہیں۔ تب ان کے اندر جو ہے روب اور ہیبت، مسلمانوں کے روب اور ہیبت کی وجہ سے اب وہ کمزور پڑنے لگے تھے۔ تو دوسرا یہ اسٹیپ تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور تیسرا اسٹیپ جو فرشتوں کو اتارا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے کل کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔